السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر خدمت ہے غلام مرتضیٰ آج کی افطار ٹرانسمیشن میں. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہوئے 2-3 دن گزر چکے. آج شاید غالباً 13واں رمضان ہے اور 13 رمضان المبارک کے اب افطاری ہونے میں بھی کچھ ہی زیادہ وقت نہیں, چند ایک گھنٹے رہ گئے ہیں, 1.5 گھنٹہ شاید انداز رہ گئے ہیں. اور آج جو ہم نے اس افطار ٹرانسمیشن کے سلسلے میں جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ عمومی طور پر آپ میں اس میں کسی نہ کسی طرح سے گھرے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے 2 ہم نے آج اس کو, ویسے تو ہم نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا, لیکن اس کے 2 حصے ہم نے لیے کہ ہم کسی بھی جستجو کے لیے, کسی بھی ترقی کی جستجو کے لیے جو محنت کرتے ہیں یا آگے جانے کی تگ و دو کرتے ہیں وہ کیا ہے, وہ تگ و دو کس حد تک ہے. جب یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک آپ کی ضرورت ہے وہ مال تمہارا ہے, سادگی کے لحاظ سے جہاں تک آپ کا رہنا بہنا, جہاں تک آپ کی ضروریات ہیں, اور باقی جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو بہتر ہے. تو اس کے بعد لالچ کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے. یعنی ایک شخص چاہتا ہے کہ میں PhD کروں اور پوسٹ ڈاک کروں تاکہ میری سیلریز اچھی ہوں, تاکہ میں اچھا ویژن رکھوں. تو وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے, وہ جستجو کر رہا ہے, وہ آرزو رکھ رہا ہے, یا وہ لالچ کر رہا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں محنت کروں گا, میں نے زیادہ محنت کرنی ہے, آج میرے پاس موٹر سائیکل ہے, کل کو میں نے گاڑی لینی ہے. وہ پیسے کی تگ و دو کے اندر چاہے وہ حلال رزق کماتا ہو اور چاہے وہ دن رات محنت کرتا ہو, تو کیا وہ بھی ایک ہرس یا لالچ کی ایک صورت ہے. یہ جو ہرس اور لالچ ہے اس کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے, آج اس پر بات کریں گے. اور ساتھ میں یہ بات کریں گے کہ کیا لالچ لفظ یا لالچ بطور فینومینا, کیا یہ منفی اس کے پہلو ہی ہے سارے, یعنی یہ ہے ہی منفی جز, یا اس کے منفی اور مثبت دونوں ہی پہلو ہیں. آج ہم لالچ کے اوپر بات کریں گے اور لالچ کی تمام ڈائریکشنز کو کھولنے کی کوشش کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, آج ہم بات کریں گے جھوٹ کے اوپر. جھوٹ معاشرے میں عام ہے اور شاید اس میں کچھ جھوٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو مذاق میں جھوٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی دوست پوچھتا ہے تم آئے کیوں نہیں, وہ مذاق میں کہتا ہے میں آیا تھا, تم سے مل کے گیا تھا, تمہیں تھے ہی نہیں, وہ لہذا, یعنی چھوٹے سے مختصر ترین سے بھی جھوٹ بول دیا جاتا ہے اور وہ گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جب سے یہ آیت سنی ہے تو وہ دل کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر, مطلب جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں بند کر دیا, ایسا ہو گیا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن اب آ کے احساس ہو رہا ہے کہ یار خطرناک ترین ہے. لعنت اللہ الکاذبین, جھوٹے پر خدا کی لعنت. آپ محسوس کریں ایک معاشرے کا معزز آدمی, معزز ترین آدمی, شریف ترین, بڑا پرہیزگار متقی آدمی کہے کہ تم جھوٹے ہو, تم پر لعنت ہو. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, تو آپ فیل کریں اپنے ضمیر کے ساتھ کہ آپ کو ایک معاشرے کا, محلے کا, علاقے کا, لاہور کا, شہر کا, صوبے کا, ملک کا باشریعت آدمی, تقوی والا آدمی, پرہیزگار آدمی, متقی آدمی آپ سے یہ کہہ دے تو آپ کے اوپر کیا بولے گی, کیا بیتے گی بھائی, جہاں آپ اپنے آپ کے ضمیر کے ساتھ کیسے جواب دے سکیں گے. اور جو رب کعبہ ہے, جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے, وہ اگر لعنت بھیج دے, آپ سوچیں ذرا غور سے کہ ہماری اتنی سی رتی سا بھی جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہی ہے. جھوٹ کے گریڈ تو نہیں ہے, جھوٹ تو جھوٹ ہے, وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے. ہاں کسی سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, کسی سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کچھ اور جہتے ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر, یہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے, لعنت اللہ ہی. میرے ابھی تک رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یار مطلب ہم نے زندگی میں کتنے جھوٹ بولے ہیں, میرا اللہ مجھے معاف کیسے کرے گا, میں کس طرح سے گڑ گڑاؤں اللہ سے آگے کہ مجھے اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا. میں گڑ گڑا رہا ہوں. میں جب سے, مطلب میری زندگی کے, میں ٹرانسمیشن کے پہلے ایکسپیرینسز ہیں, لیکن جب سے اس میں انڈلج ہوا ہوں, جس میں انوالو ہوا ہوں, احساس یہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت خطا کار ہیں, ہم نے بہت غلطیاں کی, اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی ندامت کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل آئے ہیں اور آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے,
اور آپ نے وہ کام جو غلط تھا اس کو محسوس کر لیا اور دوبارہ نہیں کیا، تو یقین کیجئے میرا رب جو ہے نا وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور ایسا ہے کہ خیر الغافرین ہے، خیر الرحیم ہے، سب سے بڑا رحیم، اس سے اوپر کوئی رحیم نہیں، بس لمٹ ختم۔ تو وہ بہت بہت اچھی منازل دے دیتا، معاف کر دیتا، اور وہ بس بار بار کہتا ہے ایک بار آ تو صحیح میرے پاس آ تو صحیح، مجھے معاف کر دو، پوچھ تو صحیح، دروازہ تو کھٹکھٹا، انتظار تو کر رہا ہوں۔ آپ اور میں بہت باپ ہوں گے، کوئی ماں ہوگی، آپ محسوس کریں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ اگر ناراض ہو یا آپ اس سے ناراض ہو تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یار ایک دفعہ آ کے نا مجھے ذرا کہہ دے، اچھا ماں جی جانے دے، اچھا ابو جی جانے دے، تو ہم مان جائیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ۔ تو جس کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی ہے، آئیے انہی کے حضور ہدیہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے میرے ساتھ حامد رضا قادری خصوصی طور پر گجراوالا سے لاہور آئے ہیں، ان سے سنتے ہیں نعت کریم وہ کیا سناتے ہیں۔ جی حامد صاحب۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت سے اس نعت کے، اس کلام کے۔ بہت مشکل کام ہے نعت لکھنا، میں خود کبھی کبھار شاعری کر لیتا ہوں، لیکن آج تک میں نعت کا ایک شعر نہیں لکھ سکا، شان میں ایک شعر نہیں لکھ سکا، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور جو لکھتے ہیں میں تو ان کو ولی سمجھتا ہوں کہ وہ اس دور کے ولی ہیں۔ تو بہرحال ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کی مزید آگے جہتیں سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مختلف اوقات میں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، مفتی صاحب آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جو سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ان کے کچھ جوابات جان سکیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو لالچ ہے اور جو جھوٹ ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے ہمیں احادیث میں یا اس کا مفہوم کیا سمجھائے گئے ہیں، یا قرآن میں ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ لالچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام مرتضیٰ صاحب، پہلے آپ کا انتہائی شکریہ
آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. میں آپ کے سوال کی طرف جھوٹ اور لالچ. جھوٹ جو ہے نا یہ کبائر گناہوں میں سے ایک ہے، اور میں جو سمجھا ہوں آج تک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے وہ یہ ہے کہ جھوٹ سارے گناہوں کا منبع ہے. اگر ہمارے معاشرے سے یا ہماری زندگی سے یا روزمرہ معمولات سے یہ جھوٹ نکل جائے نا تو بڑی ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے. لیکن چونکہ یہ جھوٹ اتنا رچ چکا ہے، اور رچا بھی کیسے ہے، یہ ہماری تربیت میں آ گیا ہے. بچہ گھر میں یہ جھوٹ کی تربیت لیتا ہے، پھر گھر سے اسکول میں جاتا ہے تو اس میں بھی جھوٹ کی تربیت چل رہی ہوتی ہے. اور پھر جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے تو بھی اس کی جھوٹ سے تربیت کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ گھر میں بچہ چھوٹا ہے، باپ نے کسی سے ملنا نہیں ہے تو بچے کو کہہ دیتا ہے بیٹا جاؤ، جو آیا ہے اسے کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے. یہ تربیت ہے جو باپ اپنے بیٹے کی کر رہے ہیں. اور میں یہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کوٹ کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر لے، کیونکہ یہ کبائر گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، تو اس کی زندگی کے 90% مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور میں یہاں پھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم فرمان کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گی. آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہاں تک کوئی تاجر ہے، کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے بھئی جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرا سودا نہیں بکے گا. میرے بچے، میں سچ بولوں گا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کی منڈی سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک گندم کے ڈھیر پہ قدم رنجہ فرمائے، رک گئے، دست مبارک اس گندم کے ڈھیر میں ڈالا اور اس میں آپ کا دست مبارک پانی سے تر ہو گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. فرمایا یہ کیا ہے؟ نیچے تم نے گندم میں پانی ڈالا ہوا ہے تاکہ تیری گندم کا وزن بڑھ جائے، تجھے روپے زیادہ مل جائیں. یہ تو دھوکہ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے تو اپنا مال بیچ رہا ہے. اور وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یاد رکھ، جھوٹ بول کے مال تو بک جائے گا لیکن اس میں سے برکت اڑ جائے گی. آج غلام مرتضیٰ صاحب ہر گھر بے برکتی کی بات کیوں کرتا ہے؟ کہ ہر گھر میں بے برکتی ہے. گھر کے اگر 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی بے برکتی ہے، وجہ یہ ہے کہ جھوٹ شامل ہو گیا ہے، چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک اور بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک. یہ بہت اچھی بات آپ نے منصف کر دی. اس میں ایک اور ایلیمنٹ آ جڑا ہے، وہ ہے کسی کام میں، کسی امور میں برکت کا شامل ہونا. اچھا یہ برکت کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہم نے جاننا ہے.
لیکن ابھی میرے استادوں میں سے سلیم بخاری صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب السلام علیکم سر. مرتضیٰ عرض کر رہا ہوں سر. بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو. اب چونکہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے لیکن اس کا فارمیٹ ہم نے یہ رکھا ہے کہ اس کے درمیان میں ہی گفتگو میں ہم ذرا کوئی ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ ایونٹس ہیں ان کی بات کر لیں. سر آج کا جو لیٹسٹ ایونٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب جو وزراء نے ہمیں بریفنگ دی ہے, اس لاک ڈاؤن میں نرمی یا اس میں کمی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. سر ہماری ڈائریکشنز ٹھیک ہیں, اور کیا یہ بات جو زبان زد عام ہے لوگوں میں کہ یار کرونا وائرس اس طرح سے نہیں ہے جتنے کیسز ہمیں دکھائے جا رہے ہیں, اس قدر زیادہ امپیکٹ نہیں ہے اس کا, اس پر آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی برکت کے اعتبار سے, چھوٹ کے اعتبار سے, بہت انلائٹننگ گفتگو تھی. مجھے خود بھی بہت سن کے مزہ آیا. جو صاحب بھی کر رہے تھے مجھے نام نہیں پتا, میں یہ مفتی ظفر جبار چشتی صاحب. جی مفتی ظفر جبار صاحب سے کہیے کہ میں بہت مشکور ہوں ان کا, انہوں نے جو گفتگو کی ہے اللہ کرے کہ سب کی سمجھ میں بھی آئے اور لوگ اس پر عمل بھی کریں. اب آپ کے سوال کی طرف سر دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ابتدا سے لاک ڈاؤن کے کانسیپٹ کے خلاف تھا, جس نے پوری دنیا کے 210 ممالک میں لاک ڈاؤن کو ایک واحد سلوشن سمجھا گیا, لیکن ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جو ہیں جناب عمران خان صاحب, وہ ڈے 1 سے اس کے حوالے سے ڈینائل موڈ میں تھے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, بھوک سے مر جائیں گے لوگ. مجھے بتائیے ذرا, پاکستان کی تاریخ میں بہت برے حالات بھی رہے ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں, کتنے لوگوں کا آپ نے سنا کہ ان کی اموات ہو گئی بھوک سے. ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے, جہاں چیریٹیبل حوالے سے ہم دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہیں, وہاں بھوک سے کوئی نہیں مرنے دیتا, نہ پڑوس میں, نہ محلے میں, نہ شہر میں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو شخص مانتا ہی نہیں کہ لاک ڈاؤن کوئی سلوشن ہے, مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ کس بات کی رعایت دے رہے ہیں کہ اب کل سے یہ کھول رہے ہیں. بھئی آپ نے تو لگنے نہیں دیا, جہاں سندھ میں کچھ تھوڑا بہت کام ہوا تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہاں یقینی طور پر کام کیا تھا, آپ نے تو اس کو انڈو کر دیا. آپ کون سا لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں؟ آپ نے ہونے کب دیا یہ؟ صحیح, بالکل صحیح. مجھے بہت حیرت ہے اس بات. تو میں یہ بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو داؤ پر لگانے کا یہ جو عمل ہے, جس رفتار سے آپ دیکھیے, مکہ اور مدینہ 2 اتنی بڑی اسلام کے مینارے جو ہیں, وہاں تو پابندی ہے, وہاں تو نماز پڑھنے پر پابندی ہے, اس لیے کہ لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینا زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ریاست کی. لیکن ہم نے یہاں مسجدیں کھول دی اس لیے کہ سندھ میں بند ہو رہی تھی, لہٰذا وہاں بھی کھولنی پڑی. آپ مجھے یہ بتائیے, جس لیول کے اوپر ہم اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں, کیپیسٹی ہماری ٹیسٹ کرنے کی نہیں ہے, پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کا تو آپ بات ہی کرنی چھوڑ دیں. ایسے ملک میں چیپسٹ سولوشن یہ تھا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کریں اور لاک ڈاؤن کر کے ایسے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جہاں یہ مرض ہے, اس کے بعد آپ کھول دیں. آپ نے اپنی ضد کی وجہ سے 14 دن کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا اس ملک میں. بالکل صحیح بات. یہ تاثر دینا کہ یہ انڈیفینٹ ہوتا ہے لاک ڈاؤن, یہ غلط بات ہے. جس سے انکیوبیشن پیریڈ تو کلیئر ہو جاتا 14 دن کا, یہ تو ذرا کلیئر ہو جاتا. 14 دن کے لیے عمران خان صاحب نے اس ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا. مجھے بتائیے کہ اگر یہ ہو جاتا جس طرح لوگ ڈرے ہوئے تھے, تو کون سی بھوک سے لوگ مر جاتے جناب. نہیں, یہ چیریٹیبل ہمارا جو ہے معاشرہ ہے, میرا ذاتی طور پر بھی خیال ہے ایسا نہ ہوتا. معاشرہ اس کو یقینی بناتا ہے. اچھا, ایک اور ذرا کنفیوژن کلیئر کیجئے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں افواہیں تھی واپس نہیں آئیں گے, نواز شریف واپس آپ نہیں آئیں گے, نواز شریف صاحب جائیں گے نہیں, پہلے تو چلے گئے, پھر پتہ لگا واپس نہیں آئیں گے, شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے, واپس نہیں آئیں گے. شہباز شریف صاحب پاکستان واپس آئے ہیں, کس مقصد کے لیے آئے ہیں, یہ ابہام تو کلیئر کیجیے. جلدی میں عرض کروں گا. اس وقت آپ کا چونکہ شو جو ہے اس کا متقاضی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پولیٹکس کی بات کی جائے, میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں جیلیں بھر دوں گا, کسی سے NRO نہیں کروں گا. پھر ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران نواز شریف صاحب کیسے باہر چلے گئے, یہ لمحہ فکریہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے, عمران خان صاحب کے لیے ہے. پھر کہا کہ وہ شہباز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو گرفتار ہو کے جیل میں جائیں گے, ان کو کون لایا, وہ مزے سے بیٹھ کے گھر سے پورا کام کر رہے ہیں. یہ اشارہ کر رہا ہوں میں اس سمت میں کہ
یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاور دیٹ بی. یہ وہ قوتیں ہیں, یہ وہ مقتدر ادارے ہیں جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا who is operating. انہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری نے کس کے کہنے پر سمری موو کر کے اور لاک ڈاؤن کا اناؤنسمنٹ کروا دیا چیف منسٹر صاحب سے, کیونکہ رات کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن از ناٹ اے سولوشن. یہ وہی قوتیں ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں. Things are in the making. مرتضیٰ میری بات یاد رکھیے گا, آج جو پرویز الہی صاحب عدالت چلے گئے ہیں نیب کے خلاف, کیا یہ بہت بڑا انڈیکیٹر نہیں ہے؟ وہ for God's sake he's Speaker of the Punjab Assembly. اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب از بینگ یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ عمران خان صاحب کے نہ علم میں ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ کیوں ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں. جو ان کے 3 بڑے اتحادی تھے, ایم کیو ایم جو ہے وہ دیکھ لے کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے. کل فاروق ستار صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا نااہل شخص کبھی ملک کا پرائم منسٹر بنا ہی نہیں. آپ دیکھیے اختر مینگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ان کے بھی ریزرویشن نہیں ختم. میں چاہتا ہوں بات لمبی ہو گئی ہے, لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف کا آنا, شہباز شریف کا جانا, شہباز شریف کا واپس آ جانا, یہ سب کچھ جو ہے کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے, وہ جو ہے وہ ادارے اختیار میں نہیں ہے جن کا نام عمران خان ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. تو ہم اس سے پہلے بڑی زبردست پوائنٹس ریز ہو گئے, واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. مفتی ظفر جبار چشتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو سر بات نکل آئی تھی, ہم جھوٹ کی بات کر رہے تھے اور جھوٹ کے کچھ مفہوم کے بعد ہم نے جھوٹ کا تعلق ہم نے برکت سے لے لیا. تو میں جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو جانتا ہوں وہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ یار جو جھوٹ ہوتا ہے نا, یہ کاروبار کے لیے زہر ہوتا ہے, یہ کاروبار کا قاتل ہوتا ہے. جو سچ بتاتا ہے کہ جناب یہ 3 چیزیں ایک جیسی ہیں, یہ چائنا کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں ملک کی, یہ فلاں ملک کی, یہ اوریجنل ہے, یہ فلاں کی, تو کلیئر کٹ بتا دو اور ان کے ریٹ بتا دو, آگے گاہک کا جو دل کرتا ہے جو مرضی کر لے. یعنی جھوٹ نہ بولا جائے, اور اگر آپ جھوٹ بھر کے بیچیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا, کہیں نہ کسی طریقے سے نقصان ہو جائے گا. یعنی جھوٹ کے پیچھے جو برکت کا ایلیمنٹ ہے, کیا اس برکت کے پیچھے کوئی ڈیوائن پاورز ہیں جو شامل ہوتی ہیں, مطلب کوئی غیبی طاقتیں ہیں جو شامل ہوتی ہیں اور آپ کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ سچ بولیں گے تو سچ میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے, سچ میں ویسے ہی اللہ نے امن رکھا ہے, امان رکھی ہے. اور وہ جب امن ہوگا, امان ہوگا, تو برکت اس میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے گا. وہ تھوڑے میں سے تمہیں مطلب پورا کر تمہارے معاملات جو ہیں اس میں تمہارا گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر تم اس اپنے بزنس سے, اپنے کاروبار سے سچ کو نکال دو گے تو وہ تو تباہی ہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مطلب اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا, وہ اولاد کی بیماری کی صورت میں, کسی اور جگہ نقصان کی صورت میں, مطلب وہ آپ سے لے لیا جائے گا, نکل جائے گا یہ سلسلہ. اور ویسے بھی آج بے برکتی کا اتنا مطلب عمل اور اختیار آ گیا ہماری زندگی میں, میں شاید الفاظ تھوڑے سے سخت کہہ بیٹھا ہوں کہ بے برکتی اتنی شامل ہو گئی ہے ہمارے گھروں میں. اس کی وجہ ایک تو جھوٹ بھی ہے, دوسرا رب کو ہم ناراض کر بیٹھے. اچھا, اس میں ایک اور ایلیمنٹ سمجھائے کہ کیا ہم 2 اشخاص ہیں نا جن کے درمیان جھوٹ چلتا ہے, یعنی 2 پارٹیز ہیں, ایک آپ ہیں, ایک آگے آپ کے ایک شخص ہے, یا 10 اشخاص ہیں, یا 20 اشخاص ہیں, یا ایک شخص ہے. تو کیا ہم نے صرف اس شخص نے, ہر بندے نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے, اس کے لیے برکات بننی ہے, یا یہ پورے معاشرے کو ہی ایسا کرنا پڑے گا؟ یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یار میں نے جھوٹ نہیں بولنا, کوئی بولتا ہے تو بولتا رہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ اس طرح کرنا پڑے گا؟ اس میں وہ اپنی حد تک تو مطلب وہ کلیئر ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ سسٹم جو جڑا ہوا سسٹم ہے, پیچھے سے جو نظام اس کا چل رہا ہے, وہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. تو اس کا خمیازہ بھی تو آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا نا. آپ اپنے تئیں تو کلیئر ہو گئے, آپ کا اپنے تئیں آپ کا من کلیئر ہو گیا, ضمیر کلیئر ہو گیا کہ بھئی یہ چیز میں نے اتنے میں لی ہے, اتنے میں میں نے فروخت کر دی ہے, یہ اس کے نقائص ہیں, یہ اس کے مطلب اچھی باتیں ہیں, یہ اس کی بری باتیں ہیں, میں نے سارا سامنے رکھ دیا ہے. اب جو لینا چاہے اس ریٹ میں وہ ٹھیک ہے. لیکن جو پیچھے آپ کے نظام جڑا ہوا ہے, انہوں نے آپ کو یہ چیز
نہیں بتائی، وہ تو سرے سے ہی آپ کو جھوٹ سے لے کے مطلب وہ چل رہے ہیں، تو اس میں وہ بے برکتی شامل رہے گی۔ اب اس میں اس سے بچنے کا، اس سے چھٹکارا کیسے ہے؟ وہ ہے مالک کو راضی کرنے سے۔ جی جی، وہ مالک راضی، یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ساری باتوں کی تربیت کرتا ہے، جی ہاں، جھوٹ سے بچنے کا ہمیں عادی بناتا ہے، برکت شامل کرتا ہے، برکتیں شامل ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر فرمایا یہ عظمت والا مہینہ ہے، پھر فرمایا یہ رحمت والا مہینہ ہے، پھر فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، یعنی اس میں برکت شامل ہے۔ اور میں آپ کو مثال دوں، دیکھیں کہ جس گھر میں بمشکل غیر رمضان ایک کھانا، ایک ڈش پکتی ہے رمضان مبارک میں، اس گھر میں برکت کا یہ اندازہ آپ لگا لیں، اس گھر میں بھی 2 سے 3 ڈشیں پکوڑوں کی صورت میں، فروٹ چاٹ فروٹ کی صورت میں، پانی کی صورت میں، مطلب کھانے کی صورت میں، وہ اچھا بہترین وہ دسترخوان سج جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ چونکہ وہ جھوٹ سے بچ چکا ہوتا ہے، اگر وہ روزے کے دوران بھی بچ چکا ہے، وہ مطلب ان ساری چیزوں غیبت سے بچ چکا ہے، اس کے روزے کے اندر، اس کی ہر اعمال کے اندر صرف اور صرف اخلاص ہے، اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ روزہ ہمیں ایک تو اللہ کا قرب دیتا ہے، اور دوسرا تربیت کرتا ہے، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے۔ اللہ کرے رمضان کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا صدقہ ہمارے اعمال میں وہ اخلاص پیدا ہو جائے جو مالک دیکھنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، برکت کا ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے جس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، جس پہ آپ سیکنڈ کیجئے گا، مجھے میری رہنمائی فرمائیے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی غریب آدمی کا بچہ یا بیٹی پڑھ لکھ کے بڑی افسر بن جاتی ہے اور بڑی اچھے پوسٹ پہ چلی جاتی ہے، ڈاکٹر بن جاتی ہے، سی ایس ایس کر جاتی ہے، سی ایس پی آفیسرز بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول رہے ہیں، اتنا سا منافع کماتے ہیں، اسی منافع میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اسی منافع میں گھر بھی چل رہا ہے، اسی منافع میں وہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں گھر چلتا رہتا ہے، بس چلتا ہی رہ رہا، پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے۔ اچھا، ایک دوسرا اور بھی مفتی صاحب اس میں ایک ایلیمنٹ ہے، وہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے امیر اشخاص ایسے ہیں لیکن اب ان کی زندگی کے اندر جھوٹ ہے تو ان کی اولادیں کچھ اچھا نہیں پڑھ پاتی، حالانکہ ان کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں، یا وہ اچھے مقام پر نہیں آ پاتی، یا وہ کسی نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں، یعنی ان کو ذاتی طور پر نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ان کے گاڑی خراب ہو جاتی ہے، بلب خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ برکات کی نسبت یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک بلا وجہ کا برڈن بن جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پہلے میں پہلی بات کی طرف آؤں کہ غریب کا بچہ مطلب بڑے کم سورس میں بھی پڑھ کے اور اعلیٰ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے اس کا، اور ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے تھوڑے میں سے راضی ہو جاتا ہے، شکر کر، تو اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اسے دنیا میں مطلب عزتیں بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ عزتیں، رزق اور موت اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ منتشا جی، میری مرضی، میں جسے چاہے دے دوں، ٹھیک ہے، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ ذلت ہے، وہ اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے، تو جو اس کے تھوڑے میں راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا سیکنڈ سوال ہے، دیکھیں یہاں وہ بات آ گئی کہ جب ہم اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے تو پھر حضرت حالات بھی یہی ہوں گے۔ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کی کچھ کھجوریں آئیں، حسنین کریمین چھوٹے تھے، امام حسن یا امام حسین، کیونکہ راوی اختلاف رکھتا ہے، ان میں سے دونوں میں سے کسی نے ایک کھجور پکڑ کے کھا لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کخ،
निकालो, ये तुम्हारे लिए नहीं। नहीं है, सदका नहीं। ये तरबियत है, हाँ, वाह, ये तरबियत का अंदाज है। और हमारे घर इस तरबियत से मुबर्रा हो चुके हैं, हमारे घरों में ऐसी तरबियत नहीं है। अब आ जाएं आपके दूसरे मतलब उस पे सवाल पे, लालच पे। देखिए, लालच के अच्छे असरात भी हैं जी, और बुरे भी हैं। बुरे भी है, दोनों ही है। मैं हदीस से आपको ये साबित करता हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, दो भेड़िए इतना नुकसान नहीं करेंगे, फसल का उजाड़ इतना नहीं करेंगे जितना एक लालची इंसान करेगा, वो दीन का हो या दुनिया का हो। ये लालच का जो अंसर हमारे अंदर आ गया है ना, ये इसने तबाह व बर्बाद कर दिया है हमारे मुआशरे को। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, लालच से बचो, इसी लालच के अंसर ने तुमसे पहली कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया। ये लालच इतनी, हम छोटे छोटे थे, हमारे किताबों में लालच बुरी बला का एक मजमून छपा करता था। आज वो निसाब में से ख़त्म हो गया। ये समझाने वाली बातें वो हमारे निसाब से निकल गई हैं कि लालच बुरी बला है। हमें पता था बढ़ते हुए भी लालच बुरी बला है। ये लालच अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया, इससे तुमसे पहली कौमें बर्बाद हो गई हैं। लालच क्या है? क्यों बर्बाद हुई वो कौमें? इसलिए किसी कौम में ये लालच था, बेटियां मार दो जायदाद आगे ना जाए, रिश्ते खत्म कर दो बंटवारा ना हो, भाइयों को कत्ल कर दो ताकि ये दौलत मेरे पास ही रह जाए, अपने रिश्तेदारों को ख़त्म कर दो, ये इन चीज़ों पे वो मतलब उनकी इजारादारी ना रह सके। लेकिन इसका दूसरा आंसर भी है जी, मुस्बत पहलू भी है जी। मैं आपकी खिदमत में वो भी अर्ज़ करूं कि हज़रत अय्यूब, हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी, आपको जब अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई ना, तो आप गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में तशरीफ़ ले गए। गुस्ल फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला ने ऊपर से सोने के सिक्कों की बारिश कर दी। अच्छा। तो आप वो सोने के सिक्के चुनना शुरू हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या मैंने तुम्हें इससे गनी नहीं कर दिया था? तो हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मौला तेरी इज़्ज़त की कसम, तू सच कह रहा है, मुझे तूने माल से गनी कर दिया, लेकिन मैं तेरी बरकत से महरूम नहीं रहना चाहता। मैं ये सिक्के इसलिए उठा रहा हूँ कि ये तेरी बरकत है, मैं इससे महरूम नहीं रहना चाहता। अगर उसकी रज़ा शामिल हो जाए तुम्हारे इस मामले में बरकत के हवाले से, तो फिर तो इसका मुस्बत पहलू है। और मैं मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा मशरूब आया। आपकी एक साइड पे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े, दूसरी तरफ कुछ ज़ईफ़ बुजुर्ग थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, हक तो तेरा है, लेकिन चूंकि ये उम्र से ज्यादा बड़े लोग हैं, मैं उन्हें ये मशरूब देना चाहता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके हाथों से मुझे मिलना है, मैं वो उसे किसी को देने के लिए तैयार नहीं। वाह वाह वाह,
फीलिंग्स इसकी कि मैं पीने का मकसद नहीं है, मकसद आपके हाथों से हाथों मिलना। से वो बरकत जो मुझे मिलना चाह रही है, मैं उसको दूसरों को देने का मतलब वो इख्तियार नहीं रखता। तो गोया हमारे अगर लालच के इस अंसर में बरकत का मामला हो जाए, अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए, हसद से बाला हो जाए, क्योंकि लालच का जो मादा है वो दूसरा नाम हसद है, और अगर इससे ये चीज़, इससे अमल पाक हो जाए तो उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है। लेकिन मुफ्ती साहब, हसद तो इंसान की जबिल्लत का हिस्सा है। अब हसद तो साथ साथ चलना है, ये तो तय है। जैसे लकनूत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इन्ना रब्बिही लकनूत शायद व इन्नहु ला रब्बिही लकनूत शायद, ये कि इंसान बेशक शुक्र अदा नहीं करता है, बहुत नाशुक्र है। तो नाशुक्री तो बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट है, ये उसके मिजाज, उसकी नफ्सियात का हिस्सा है। इसी तरह हसद करना भी इंसान की जबिल्लत का, उसके मिजाज का हिस्सा है। तो ये साथ साथ कैसे चले और वो कैसे रोके इसको? देखिए, यही तो असल तकवा है कि अपने आप को अपने हसद से कैसे बचाना है। इब्लीस को जिस बात ने तबाह व बर्बाद किया तो वो हसद ही तो था, बिल्कुल, कि उसको तबाही मिली, तो हसद ही था। और आज भी हासद जो है वो अपनी आग में जलता है और अल्लाह ताला की तकसीम पे जो है वो नाराज़गी का इजहार करता है जो हासिद है। अल्लाह ने अगर आपको एक दौलत से नवाजा है तो दूसरा बंदा अगर वो उससे जलता है, वो उसकी अल्लाह की तकसीम से वो मतलब नाराज़गी का इज़हार करता है। तो जो अल्लाह की तकसीम से नाराज़गी का इज़हार करता है, अल्लाह फिर अपनी रहमतें उससे, अपनी नेमतें उससे वापस ले लेता है। मालिक छीन लेता है उससे अपनी रहमतें। हासिद जो है वो अपनी आग में जलता जलता मर जाता है, तो उसकी तबाही उसका मुकद्दर होती। इसी तरह रमज़ान मुबारक हमें जिस तरह झूठ से, लालच से, गीबत से, ये देखिए गीबत जो है ये रोज़े के बारे में फरमाया, रोज़ा डाल है, लेकिन गीबत और झूठ उस डाल को फाड़ देते। ये हमारा मशगला है। हम जहाँ बैठ जाएं कोई परवाह नहीं है, रोज़े की हालत में उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसके बुराई, उसकी बुराई। जनाब, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु ज़िना, फरमाया लोगों सुनो, ये जो गीबत है ये तो जिना से भी बुरी चीज़ है। और मैं रोज़े का और गीबत का ताल्लुक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स आए, वो आपने पूछा कि तुम रोज़ेदार हो? उन्होंने कहा जी जी हम रोज़ेदार हैं। फरमाया नहीं, तुम रोज़ेदार नहीं हो, तुम तो अभी अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा के आए हो। अल्लाह। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? एक तो हम रोज़ेदार हैं और दूसरा हम अपने मुर्दार भाई का गोश्त कैसे खाएंगे? फरमाया प्याला मंगवाओ। प्याला आया, आपने फरमाया इनमें अपने हलक में उंगली डाल के कह करो। वो कह की तो उस कह में गोश्त के लोथड़े निकले। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो ये नहीं किया ऐसा अमल, ये कैसे हो गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अपने भाई की गीबत की है, अल्लाह, तुम अभी गीबत करके आए हो। अल्लाह। और हम रमज़ान मुबारक में बिलउमूम इस चीज़ से अपने आप को बचा पा नहीं रहे कि हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें, हमारी घरों में ख़वातीन हैं, मतलब बच्चे बच्चियां हैं, वो एक दूसरे फ़ोन पे बात होगी, फिर उसकी गीबतें शुरू हो गई। ये गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक फरमा दिया गया कि ये रोज़ा ढाल है तुम्हारे लिए, गीबत उस ढाल को फाड़ देती। अल्लाह। हालांकि अगर आप जंगी मामलात में देखें तो ढाल वो उस चीज़ को कहते हैं जिससे नेज़ा भी, जी नेज़ा, तलवार और तीर के वारों को रोका जाता है। और झूठ और जो गीबत है ये उसको भी फाड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया अबू हमज़ा मुफ्ती ज़फ़र जब्बार चिश्ती, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत फैज़ हासिल हुआ आपसे, बड़ी नवाजिश आपकी। अभी नाते रसूल मकबूल सुनते हैं और मेरे साथ हामिद रज़ा कादी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है नाते रसूल मकबूल सुन। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं
مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، ایک مختصر بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹرانسمیشن میں ہیڈ لائنز کا وقت تھا، وہ گزر چکا، تو بات ہوئی لالچ کی، تو طے یہ ہوا کہ لالچ دو اطراف کی ہوتی ہیں، دو سمتوں کی ہوتی ہیں، ایک مثبت لالچ بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی لالچ اس کے لیے صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ اس میں برکت شامل ہے، تو یقیناً وہ پازیٹیو ہے، اس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو یقیناً وہ پازیٹیو لالچ ہے۔ لیکن ایک نیگیٹو لالچ ہے، وہ ساری دنیا پہ عیاں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا جھوٹ کا، تو سب سے بڑی بات جھوٹ کے نیگیٹو ہونے کی، برا ہونے کی، سب سے بڑی برا ہونے کی کہ اللہ پاک اس شخص پر خود لعنت بھیج دیتا ہے۔ اور اس کی میں نے مثال آپ کو بتائی کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کے معاشرے کا، آپ کے محلے کا کوئی معزز ترین شخص آپ پر لعنت بھیج دے یا مجھ پر لعنت بھیج دے، تو ہم پر کیا بیتے گی دل پر؟ تو وہ اللہ ہے، اللہ کریم رحیم، محبتیں کرنے والا، شفقت کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ اور چلو کوئی بات نہیں، درگزر یہی ہے نا، اور چلو کوئی بات نہیں، اچھا پھر نہ کرنا، پھر آگے کر کے غلط کام، اچھا چلو کوئی بات نہیں، پھر اچھا آئندہ نہ کرنا، پھر آگے اچھا چلو اب کر لیا نا، معافی مانگ لینا، اب نہ کرنا۔ یہ ہے میرا رب، درگزر کر، اچھا چلو چھوڑو، آگے چلو کوئی بات۔ اگر وہ لعنت بھیج دے تو پھر جھوٹ کا کیا معنی رہ گیا؟ اور جھوٹ میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتاتا ہوں۔ میں خود ایک جرنلسٹ ہوں، بہت تہمتیں لگتی ہیں، جھوٹ بولتے، سچ بولتے ہیں، لیکن ہمیں ایک آیت یاد رہتی کہ جب کسی کی خبر ہو تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ شاید کیپٹل ٹی وی کا خاصہ بھی ہے، ہم 2 گھنٹے تک ہماری نیوز لیٹ ہو جاتی ہے، اکثر اوقات شیئر کرتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ جی خبر بہت لیٹ آتی ہے، ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک اس کی مکمل کنفرمیشن نہیں ہو جائے تب تک ہم نہ دیں، جھوٹ نہ کچھ بولا جائے۔ چلیں ہم جرنلزم سے ہٹ کر اپنی عام زندگی میں آتے ہیں۔ اکثر اوقات دوستوں میں میاں بیوی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ بیوی پوچھتی کہاں ہو، تو آپ کہتے ہیں یار میں نے بتایا کہ میں دوستوں میں بیٹھا ہوں، تو چلو ناراضگی ہو جائے گی، تو میں کہتا ہوں نہیں میں رستے میں میں پہنچ رہا ہوں، یہ آ رہا ہوں، باتیں کر۔ نو، دس از رانگ۔ کیوں؟ ایک وجہ میں نے لعنت اللہ الکاذبین والی بتا دی، دوسری برکت اٹھنے کی بتا دی، اور تیسری بات جو شاید آپ اور میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے، وہ ایک گمنام دنیا کا وہ جو بلیک لسٹ ہے، بلیک ایریا ہے، وہ جو ایک ڈیوائن پاور ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، نہ ہماری سمجھ اور عقل و شعور ہے۔ جیسے پانی موجود ہے، آپ رنگ نہیں بتا سکتے اس کا، ہوا موجود ہے، ہوا آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہمارے اختیارات میں نہیں ہے۔ جیسے شیاطین ہیں، موجود ہیں، جن موجود ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں کو بصارت نہیں، تو ایسا بصارت نہیں ہے، آپ سچ بولتے جائیے، تو اس کی جو سٹوریج ہونی ہے اور جو اس کا ایفیکٹ آنا ہے نا،
وہ یقین کیجئے بڑے بڑے دلوں کو بدل دیتا ہے، بالکل اس طرح سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس طرف فلاں لشکر آ رہا ہے بہت بڑا تو تم مان لو نا؟ کہا بالکل مان لیں گے۔ آپ نے کہہ دیا ہم مان لیں، جھوٹ نہیں بولتا بندہ، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ، معاشرے میں آپ کی عزت اس قدر زیادہ بڑھ جائے گی کہ یار کچھ بھی ہونا، یہ بندہ جو بھی ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے، آپ پر غلط الزام کوئی نہیں لگا سکتا پھر کہ یار جو مرضی ہے نا، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، بات سچی کرتا، کھری کرتا، سیدھی کرتا۔ اچھا سیدھی کھری اور سچی بات، اس کا بھی ایک ڈفرنس ہے۔ تو سچی بات پر رہتے کہ سچ بولنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ میں یونیورسٹی سے آ رہا ہوتا تھا تو گاڑی چلا رہے تو کہاں ہو، میں کہا بس اب 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ تو میرے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تم 5 منٹ کا تو مجھے کہتے لیکن پہنچتے 12-13 منٹ کے بعد ہو، تو تم کہاں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے مجھے کچھ سمجھایا، تو اب میں اس کا ایک شعار بنایا ہوا ہے کہ میں کہیں گاڑی پر ہوں تو مجھے پوچھے نا کہاں پہ ہو کوئی، تو میں ارد گرد دیکھتا ہوں اور اس لوکیشن کو دیکھتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ میں فلاں جگہ سے گزر رہا ہوں، اور اندازاً شاید اتنا ٹائم لگ جائے۔ اس کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ آج معاشرے کے اندر لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ وقت کا پابند ہے، اور یار یہ غلط بیانی نہیں کرتا، یہ بات صحیح کرتا ہے یار، اللہ نے رسپیکٹ بنا دی۔ تو اس طرح اللہ آپ کی رسپیکٹ بناتا ہے۔ تو اب جناب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم کراچی چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ثنا خان مصطفیٰ بابر علی سجن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے نعت کے چند اشعار سنتے ہیں۔ جی بابر صاحب۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے یہ تیری اعجاز نہیں تو کیا ہے، یہ تیری رحمت کا اعجاز نہیں تو کیا ہے، زمانہ مجھے راستہ دے دے، قطرہ مانگے میں اسے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائیگیے گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہم سائیگیے گنبد
लताफत मुझे तन्हा दे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ बशीर ख़ान। आप कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आपने रेसिपी मेरी जो है वो ट्राई किया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। जो आज हम बना रहे हैं वोंगटोंग। वोंगटोंग जो बेसिकली एपेटाइज़र्स में यूज़ होता है। अमूमन शादी ब्याह वगैरह में देखा होगा आपने, जो है ये वोंगटोंग एपेटाइज़र्स में यूज़ करते हैं, पहले जो है सर्विंग होती है। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उससे पहले मैं अपने जो है स्पॉन्सर के नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ कनौर का केचप, चिली गारी केचप है और साथ केचप भी है, साथ में रफ़ान कस्टर्ड जो हमारे बेसिकली हमने पहले इससे पहले शो में बनाया भी था आपको। इसके साथ रफ़ान की जेली कस्टर्ड में अंदर जो जेली भी है रेड और उसके अंदर एक ऑरेंज भी है। साथ में हमारे कशी का जामे शीरी जो है इसमें इलायची और एक रेड कलर की सिरप है वो भी हम यूज़ करते हैं, जो अमूमन एनर्जी ड्रिंक के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही फुल क्रीम जो है ऑल पर भी हमारे साथ मौजूद है और साथ में ही ऑल पर की फ्रेश क्रीम जो बहुत सी हमारी चीज़ों में देखा होगा अपने कढ़ा में के चिकन क्रीमी कढ़ाई वगैरह में बनाया था हमने, तो उसके लिए यूज़ करता है। आज की जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये मांडा पट्टी जो है इस तरीके से ये क्यूब्स की शक्ल में, मतलब इस तरह के चकोर आता है, तो उसको आप क्या करते हैं कि साइज़ में वोंगटोंग के लिए छोटे पीसेस चाहिए होते हैं हमें। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके से पीस और इसको आपने क्या करना है, इस तरह निशान लगा के इस पट्टी को चकोर की शक्ल में आपने ऐड करना है। होता ही है, ये देखें। तो ये आपके वोंगटोंग जो है छोटे साइज़ में, जो दरमियाने साइज़ होते हैं वो वोंगटोंग बन जाएंगे। चाहें तो इससे बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं आप, वो आपकी अपने मर्ज़ी के ऊपर है। थोड़े से बड़े साइज़ यानी कि त्रिकोण चकोर टाइप का हो तो इसमें जो हमारे छोटे वोंगटोंग जो है वो ईज़िली बन जाएंगे। तो मांडे पट्टी जो है नॉर्मली बाज़ार से आपको मिल जाते हैं, समोसा पट्टी या रोल की पट्टी जो इसे कहते हैं। इसी तरीके से इसको आपने ये क्यूब की शक्ल बना देनी है। तो साथ में हमने लिए हैं 2 कनौर के क्यूब, चिकन क्यूब जो है, और इसके साथ ही हमें चाहिए बोलने जो है हमने देखिए हाथ के कीमे की तरह इस तरीके से इसको जो है हमने बारीक सा कीमा बनवा दिया है, जो चंक्स की शक्ल में आपको लगे। 300 ग्राम बोलने से हमारे पास। इसके साथ ही हम कनौर का जो क्यूब है 2 वो इसमें ऐड कर रहे हैं, बेहतरीन सा फ्लेवर एक अच्छा आने के लिए। तो इसकी जो मैरिनेशन है वो मैं इसके साथ ही बता देता हूँ। इसकी मैरिनेशन में चाहिए हमें चीज़ें 300 ग्राम चिकन के लिए हमें तकरीबन ½ टी-स्पून के बराबर जो है सॉल्ट लेंगे। ये देखें, तकरीबन ½ टी-स्पून के बराबर। साथ ही जो है 1 टीस्पून के बराबर जो है रेड चिली, ठीक है जी। साथ में आप चाहें तो इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, जो ज़्यादातर नॉर्मली यूज़ करते हैं ज़्यादा। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, ये देखें, ठीक है, चिकन के अंदर। अब इसके अंदर स्पाइस है ब्लैक पेपर, वो हम डाल लें ½ टीस्पून के बराबर, ठीक है जी। और हमने थोड़ा सा चूल्हा भी इसका थोड़ा गर्म करेंगे ताकि हमारे पास टाइम जो है बचे। वाइट पेपर जो है वो भी हम 1 टीस्पून ½ टीस्पून डाल लें बराबर के, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और साथ ही हमें चाहिए चिली सॉस जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसी के ज़रिए हम इसको मिक्स कर देंगे सही से। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन करके तकरीबन 1 से 2 घंटे आप इसको छोड़ दें। साथ में इसमें वेजिटेबल जो ऐड होगा वो भी चंक्स की सूरत में हम इसको चॉप कर लेंगे। तो इस चिकन को इस तरीके से हमने मिक्स कर देना है, ये देखें। और उसकी जो मैरिनेशन है वो हमारी तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, चिकन जो हमारे पास फ्लेवर है, मज़ीद जो वेजिटेबल्स है वो हम थोड़ा सा इसके अंदर चॉप कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए अनियन, ठीक है जी। और इसको अनियन को हम बारीक चॉप करेंगे, इस तरीके से आपने चॉप कर देना है। और ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बारीक चॉप करना है ताकि वो जब आप फिलिंग करें जो है उसके अंदर चंक्स बड़े नहीं आ जाएं। इस तरीके से आपने बारीक करना है। ये हमने चॉप कर दिया बारीक। ½ प्याज मैंने उसके अंदर ऐड किया 300 ग्राम के अंदर, ताकि जो है वेजिटेबल जो है ज़्यादा ना हो। साथ में वाइट कैबेज लेंगे, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़े से हम कैबेज ऐड करेंगे इसके अंदर,
ये हमारे पास तकरीबन इसके अंदर हमने 50 ग्राम जो है के बराबर जो है उसके अंदर ऐड करेंगे। सेंटर से निकाल लेंगे हम उसके हाइट, और इसको जो है आपने इस तरीके से पहले निशान लगा दें ताकि आपको चूब जो की शक्ल में जो चंक्स चाहिए वो ये इस तरह बन जाए, इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको बारीक चॉप जो है वो कर लिया हमने। इसको थोड़ा कम करेंगे। तो चिकन जो पहले फ्राई करने के सौते करेंगे, इसके साथ ही लास्ट में हम जिस वेजिटेबल को ऐड करेंगे इससे पहले हम जो चिकन हमारा तेल हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा स्लो करेंगे और बिस्मिल्लाह फ्राई। आपने इसको 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करना है इस तरीके से। चिकन को हमने फ्राई करेंगे और इससे तकरीबन आप इससे 20 से 25 जो है वॉन्गटन आराम से इजीली बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्मली की जो फीलिंग है उसकी ज़्यादा नहीं होती है, मगर आप जो है ख़ुद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आप फीलिंग जो है बेहतरीन से कर सकते हैं। ये हमने फ्राई करेंगे। इसी फ्राई करते हुए इसके अंदर आपने सेकंड लास्ट में जब चिकन आपका जो तकरीबन टेंडर हो जाए तो वेजिटेबल इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि चिकन हमने इसके चिकन के अंदर सारी मैरिनेशन की हुई है हमने, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे सही से। ये देखें फ्राई करना है। चॉप कर लिए, फिर थोड़ा सा धनिया जो है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे हम इसी के अंदर, और स्प्रिंग अनियन जो है बारीक वो भी इसमें चॉप करेंगे हम इसके अंदर रख देंगे। ये बारीक चॉप करेंगे। इन तीनों वेजिटेबल को हम इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि आखिरी में जो हम चिकन के साथ इसको मिक्स कर सकें। साथ में इसके अंदर स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से हमने काट के रखे हुए, ये देखें इसी जो है इसको भी रिंग्स की शक्ल में हमने इसको ये आपने चंक्स बारीक बिल्कुल बारीक करेंगे ताकि ये फिलिंग में इजी हो। जी हमारे पास स्प्रिंग अनियन भी आ गया, ये हमारा चिकन हो गया। साथ में ही इसके साथ हमने सारी वेजिटेबल जो इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो इसका मांडे का जो पूरा बेस है वॉन्गटॉन्ग का वो बन जाएगा हमारा। इस तरीके से आपने इसको बेस बनाना है। अच्छी चिकन भी है इसके अंदर, बीफ के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, बीफ के जो कीमा है वो भी आप ले सकते हैं। इसी रेसिपीज़ में आप उसको बीफ के अंदर भी ले सकते हैं। जब तक हमारा कीमा फ्राई हो रहा है, इसका बेस जो है वॉन्गटॉन्ग का चिकन और वेजिटेबल से हमने सौते जो किया है, तो इस तरीके से ये क्यूब की शक्ल आपने काट लेनी है या बनी बनाए भी मिलते हैं आपको। तो बेस जो है थोड़ा सा मैदे के अंदर पानी डाल के इसकी हमने जो है पेस्ट बना लेना है। इस तरह के पेस्ट को चारों तरफ हमने लगाने इस तरह से हल्के से। ये हमारा बेस हो गया। अब अपने चिकन जो है इस तरह स्पून की मदद से ऐड करना है इसमें मज़ीद, और सिंपल इसको आपने ये त्रिकोण की शक्ल में बना देना है, जैसे नॉर्मली समोसा वगैरह जो डाल बनाते हैं। अच्छा शेप जो है इसके मुख्तलिफ़ तरीके से आप दे सकते हैं। पहले आपने इसको सबसे पहले बेस को मुकम्मल करना है। सेंटर में ये आपने इसको घुमाना है इस तरीके से, और इसको जो है न्यू रोल कर देना है, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। इसको बेस बना के सिंपल था आपको ये भी बना सकते हैं। तो हम जो है एक तरीके से कोई भी त्रिकोण बनाएंगे और आपको इसको ये बेस बनाना है, जो बहुत ही इजी और आराम से बन जाएगा। आपको इस तरह से पॉकेट बन जाएगा। ये हमने चंद और बना के भी रखेंगे। देखिए मज़ीद में आपको एक और बता देता हूँ। 4 किनारे लगाने हैं अपने इसके बेस का, और इस तरीके से 1 स्पून हम इसके अंदर
ऐड करेंगे बराबर 4 किनारे और उसको फोल्ड करेंगे हम बराबर में इस तरीके से। किनारे पैक करना है और उसको ये सेंटर में हल्का सा आपने देना है और दोनों को मिला के इस तरीके से ये शेप भी दे सकते हैं आप। तो हम इसको एक जो है ये शेप बनाएंगे कटोरी की। तो ये दो हमारे पास 2-3 तरीके से जो है आप इसको मोड़ के जो है बना सकते हैं। ये हमारे पर रखे हैं, साथ में ही अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए ऑयल जो हमने ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म रखा हुआ है पहले, मज़ीद जो है इसको आपने गर्म करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ हीट भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो बहुत आसान तरीके हैं। इसकी जो वेजिटेबल वेस्टेज है इसको हम इस तरीके से आप जो है फोल्ड करके मज़ीद जो है ना उसके जूलियन बारीक शक्ल में स्टिक बना सकते हैं, जो आपको नॉर्मली क्रंची पापड़ के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये देखें इस तरीके से, और आपको जिसके टेम्परेचर का जो है अंदाज़ा भी हो जाएगा, यानी कि जो नॉर्मली निकलने लगेगी ये। इस तरीके से हमने इसको जो उसका वेस्टेज है उसको भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। और आपको ये देखें आपने इसको इस तरीके से फ्राई करना है ताकि गार्निश वगैरह के लिए आपको काम आ सकता है। ठीक है जी। अब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है तो हम जो है एक एक करके डाउन डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से आपने इसको ऐड करना है। ये हमारा टेम्परेचर आ गया है। एक शेप ये बनाया था हमने पॉकेट वाला, ये देखें इस तरीके से आपने सारी जो आपके, तो ये मुख्तलिफ इसकी जो है शेप में आप बना सकते हैं इसको। ठीक है जी। ये देखें ये हमारा क्रिस्पी भी रेडी है। हल्का सा ब्राउन करेंगे आप लाइट, और उसको आपने उठा लेना है। दोनों तरफ से बनाना है। क्रंची और क्रिस्पी जो है बिल्कुल एपेटाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। ये अमूमन जो है शादी ब्याह वगैरह में भी आपने खाया होगा। तो इसको जो है मांडे को मुख्तलिफ तरीके से आप जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद जो है आपको मैं ये निकाल के दिखाता हूँ। ये हमारा ये आ जाएगा दोबारा। ये हमारा नॉर्मल, क्योंकि टेम्परेचर जो है नॉर्मल में रखा हुआ है और इसी तरीके से इसमें इस टेम्परेचर जो है खुद ही बढ़ रहा है। जब जैसे ही टेम्परेचर हार्ड जो है आप इसको थोड़ा स्लो कर लें तो ये फ्राई आपका क्रिस्पी बेहतरीन सा वॉन्गटॉन्ग जो है स्टार्ट। ये देखिए ये हमने लगाना है। और इसके जो हमारे क्रिस्पी थे ये देखिए हमने ऑलरेडी पहले भी बना के रखा हुआ है। तो ये आपके स्टिकी ऑक्सली जो है बच्चे जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी खाते हैं या पापड़ वगैरह जिस तरह मांगते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। इसकी जो इसके वेस्टेज बचे आप उसको जो है अपने इस चीज़ में पापड़ के शोगल में इसको स्टिक में बना लें। ये देखिए कम टाइम में बेहतरीन चीज़ें बना जाएगी। और ये इसका शेप आ गया है। मज़ीद 3 से 4 मिनट लगते हैं तकरीबन इसको फ्राई करने में। 2 मिनट आप समझ लें एक साइड पे आपने ईच बनाना है। और तकरीबन हमारा जो है वॉन्गटॉन्ग जो है रेडी। ये देखें इस तरीके से मज़ीद इसको आपने ये निकालेंगे हम। क्रिस्पी और क्रंची चिकन के जो वॉन्गटॉन्ग बन गए। इसको हम बीफ कीमे में भी बना सकते हैं। आप बीफ का कीमा भी बना सकते हैं, वेजिटेबल भी बना सकते हैं, पटाटो मैश पटाटो के अंदर भी बना सकते हैं, यानी कि चीज़ वगैरह ऐड कर दे इसके अंदर तो वो भी हम इसको बना सकते हैं। ये हमने वॉन्गटॉन्ग जो हमारे तकरीबन सारी जो है कुछ हमने फ्राई भी किए हुए थे और दोनों आपको मैंने करके बताया दिया। अब हमारे पास जो है टाइम है कम तो इसकी हम करते हैं गार्निश। इस तरीके से आपने ये देखें इसको आपने सजा लेना है और प्रेजेंट कर देना है।
साथ में ही केचप जो है चिली गार्लिक केचप और कराउर के केचप और चिली गार्लिक दोनों किसी के साथ भी आप सर्व करना है तो आपने हमने लेना है चिली गार्लिक केचप। ये थोड़ा सा इसमें अंदर ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको प्रेजेंट करना है। और जो है अब हम बनाएंगे एक एनर्जी ड्रिंक करछी जामी शीरी के साथ और ऑल पर दूध की दावत से दोनों के। ये हम लेते हैं एक गिलास और ग्लास के अंदर हम ऐड करेंगे ऑल पर का फुल क्रीम दूध जो है ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत इजी और आसान तरीका है कि इसको एनर्जी ड्रिंक बनाने का। सिंपल आप एक गिलास ऑल पर का दूध लेना है और साथ ही इसके अंदर करछे का जाम शीरी हमारे पास खुला हुआ है, ये ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और साथ में ही इलायची जो है इसके सिरप जो है वो ½ टी स्पून ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ में ही आप इसके अंदर ऑलमोस्ट जो नट्स वगैरह हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फालूदा ऐड कर सकते हैं, जेली जो है हमारी वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये नट्स हमारे पास है कुछ तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा इलायची का जो है सिरप जो है वो ऐड करेंगे जो ताकि बेहतरीन सा एक आपको फ्लेवर देगा दोनों के टेक्सचर से। ये हमारे पास रेडी हो गया। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बताइएगा कि हमें कैसा लगा आपको। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, शेफ बशीर खान को। कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।